بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون نے جادوگروں کو کیا دھمکی دی؟ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کے ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنا کفر و شرک اور تکبر پر اڑے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر و شرک کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا، اگر تو کوئی نشان لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، وہ اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے حق بات بتانے اور اپنی صداقت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا ابھی ذکر کیا ہے اسے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، جو ایک عظیم مہیب سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب یا بغل کے نیچے سے نکالا تو سفید و شفاف بن گیا، اور اس سے خوبصورت روشنی پھوٹ کر نکلنے لگی جسے ہر آدمی دیکھنے لگا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر فرعون اور اس کے ساتھی حیران و پریشان رہ گئے۔ اس حوالے سے سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر لے آئے۔ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں دیکھا اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید و شفاف دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو اس لیے کہا کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو، یہ تو تمہیں ملک مصر سے اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سارے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب نے مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجئے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ بھی جادو کے قبیل سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا جادوگروں کو بلانے کے لیے ہر علاقے میں ہر کارے اور کارندے بھجوا دیے گئے۔ ناظرین گرامی، سورہ اعراف میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ اصلاح ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ کہا، ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ کہا، تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، یعنی ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون سے یہ شرط منوائی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر تم لوگ غالب آ گئے تو تمہیں درباری اور معزز لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ لہٰذا جب جادوگر مقابلے پر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو یا پھر ہم اپنے کمالات دکھائیں۔ گویا انہیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں اپنا کرتب دکھلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ دوڑ رہے ہیں، جس سے وہ خوف زدہ
हो कर रह गए थे। नाज़रीन गिरामी, सूरह आराफ में इरशाद रब्बानी है, और हमने मूसा की तरफ वही की कि अपनी लाठी फेंक, तो अचानक वो इन चीजों को निगलने लगी जो वो झूठ मूठ बना रहे थे। बस हक साबित हो गया और बातिल हो गया जो कुछ वो कर रहे थे। तो इस मौका पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर वापस हुए और जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। उन्होंने कहा कि हम जहानों के रब पर ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर। उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे और रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि अब तुम्हारे दाएं हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर फेंक दो। उन्होंने ऐसा ही किया और वो लाठी जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निकलने लगी। ये देखकर फिरौन, उसके कारिंदे और उस कौम के लोग जलील और रुस्वा होकर वापस लौटने लगे और जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। नाज़रीन गिरामी, जब जादूगर तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आए तो फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, लिहाजा उसने उन्हें धमकी दी, जिसे सूरह आराफ में यूं बयान किया गया है। फिरौन ने कहा, तुम इस पर इससे पहले ईमान ले आए कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। बेशक ये तो एक चाल है जो तुमने उस शहर में चली है ताकि तुम इससे इसके रहने वालों को निकाल दो, सो तुम जल्द जान लोगे। यकीनन मैं जरूर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ समत से बुरी तरह काटूंगा, फिर यकीनन तुम सबको जरूर बुरी तरह सूली दूंगा। उन्होंने कहा कि यकीनन हम अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं, और तू हमसे इसके सिवा किस चीज का बदला ले रहा है कि हम अपने रब की आयात पर ईमान ले आए जब वो हमारे पास आए। ऐ हमारे रब, हम पर सबर अंडेल दे और हमें उस हाल में फौत कर के फरमा बरदार हों। नाज़रीन गिरामी, जब हक वाज़ेह हो गया और तमाम जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए तो फिरौन ने अपनी जिल्लत और रुस्वाई पर पर्दा डालने के लिए कहा कि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर कैसे ईमान ले आए? ऐसा मालूम होता है कि तुम लोग यहाँ आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे और एक रची रचाई साजिश के तहत यहाँ आए हो कि पहले तुम मूसा के खिलाफ बज़ाहिर अपनी अपनी तेजी दिखाओगे और फिर उसके सामने झुक जाओगे ताकि तुम सब मिलकर कप्तियों को यहाँ से निकाल दो और उनकी जगह ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा बादशाह बन जाए और उसके साथ तुम रहने लगो तो अनकरीब तुम लोग अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। वो खबीस शख्स समझता था कि ये जादूगर जमीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं, लिहाजा वो इनके साथ वही सलूक करेगा जो फसादियों के साथ किया जाता है। इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर तुम सबको सूली दे दूंगा। ईमान लाने वाले जादूगरों को जब फिरौन ने ये धमकी दी तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी सजा की कोई परवाह नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर है और वो हमेशा रहने वाला है, इसलिए तू जो फैसला करना चाहे कर ले। हम तेरे अजाब को सब्र के साथ बर्दाश्त कर लेंगे ताकि कल के अजाब से बच जाएं। उस दिन के इब्तदाई हिस्से में ये लोग जादूगर थे, मगर आखिरी हिस्से में नेकोकार और शुहदा बन गए। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और इस दुनिया में वबाई आफत का खात्मा फरमा और आलम इंसानियत को अपनी पनाह में रख। आमीन।